آج کے پروگرام کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ پہلے تلاوت ہوگی، اس کے بعد مولانا سراج الدین ندوی صاحب کتاب کی تصنیف و تالیف کے احساسات، پیچھے احساسات و محرکات آپ بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد محترم امیر جماعت کے بدست کتاب کے رسم اجرا ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد تاثرات ہوں گے 5 منٹ کے یا اس سے مختصر۔ تو دو تاثرات ہیں، محمد احمد صاحب سیکریٹری جماعت اور پروفیسر محسن عثمانی صاحب، اور آخر میں صدارتی گفتگو ہوگی محترم امیر جماعت کی، اور اس کے بعد دعا۔ تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ حمید الدین فلاحی صاحب جو شاہین مسجد کے امام ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے قائدین اور حاضرین اکرام، میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، سرکڑا۔ تو وہاں کا کلچر یہ ہے کہ اگر ہمیں 60 آدمیوں کو بلانا ہو تو 60 آدمیوں کو بلاتے ہیں، اور الحمدللہ 60 آدمی پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے دہلی کلچر کا نہیں معلوم تھا۔ میرے عزیز دانشمیاں نے کہا کہ کتنی سیٹیں، ہم نے کہا 60۔ تو 60 حضرات کا انتخاب کیا گیا اور انہیں کو دعوت نامہ بھیجا گیا۔ اس میں موسم کی شدت بھی معنی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ بہت شارٹ ٹرم میں یہ ہمارا پروگرام بنا ہے، یعنی کل ہی ہمیں محترم امیر جماعت نے وقت دیا تھا، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ موسم کی شدت کے باوجود اور قلیل مدتی اطلاع اور دعوت کے باوجود آپ تشریف لائے، اپنی تمام مصروفیات کے باوجود تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو کتاب کا سلسلہ چل رہا جو اکثر یاد آتے ہیں، یہ اصل میں مضامین ہیں جو میں لکھ رہا ہوں اخبارات میں، مختلف رسائل میں، جو میری اپنی یادداشت ہے، جن حضرات نے میری تربیت کی ہے ان کے سلسلے میں۔ اس وقت جس کتاب کا رسم اجرا ہو رہا جو اکثر یاد آتے ہیں، وہ مضامین و مقالات کا مجموعہ ہے جو میں نے اپنے محسنین کے لیے قلمی شکری کے طور پر قلم بند کیے ہیں، جن کی توجہات و عنایات اور شفقتوں نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں ان کی تربیتی پہلوؤں کو آنے والی نسلوں کے حوالے کر سکوں۔ ان میں والدین اور اساتذہ کے علاوہ وہ اکابرین تحریک بھی شامل ہیں جنہوں نے تحریر و تقریر، احتساب و نصائح کے ذریعے میری تربیت کی۔ وہ دوست احباب بھی ہیں جن کی رفاقتوں اور صحبتوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ وہ افراد بھی ہیں جن کے کردار نے میرے عادات و اطوار میں حسن پیدا کیا۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو اکثر مجھے یاد آتی ہیں، اور ہر نازک موڑ پر ان کی یادیں مجھے حوصلہ دیتی ہیں اور مجھے کسی معنی میں بھی شکست سے دوچار نہیں ہونے دیتی۔ ان کی یادیں کبھی تو لبوں کو مسکراہٹ دیتی ہیں اور کبھی آنکھوں کو نم کر جاتی ہیں۔ میں نے قلم کی نوک سے ان کو کیا ہے یاد، میں نے قلم کی نوک سے ان کو کیا ہے یاد، آنکھوں کو جن کی یاد بھگوتی چلی گئی۔ حضرات، یہ مقالات درس ہمارے ان کرم فرماؤں کے سلسلے میں نے ترتیب دیے ہیں
جن کی رفاقت و صحبت، اصلاح و تربیت سے ہم نے اپنے باطن کو سنوارا، نفس کا تزکیہ کیا، حصول رضا الہی کا جذبہ پروان چڑھایا، جن سے ہمیں اقامت دین کا بلند نصب العین ملا اور اس راہ میں سب کچھ لٹا دینے کا حوصلہ ملا۔ ان کا ہم پر حق ہے کہ ان کے احسانات کو نہ صرف ہم یاد کر کے ان کے لیے دعائے خیر کریں، بلکہ ان کے پاکیزہ و بلند اوصاف و خدمات کو نئی نسل تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کے نقوش پاک کو اپنے لیے مسئلہ راہ بنا سکیں۔ میں اپنے مرحوم والدین، اساتذہ، رفقا و احباب اور کرم فرماؤں کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعائیں کرتا ہوں کہ خالق فردوس انہیں دائمی جنتوں کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ میری کوشش رہی ہے کہ ممکنہ حد تک ان کے اہل خانہ کے ساتھ مراسم استواد رکھوں اور خوشی و غم میں ان کے ہم قدم رہوں۔ میں نے اپنے کئی بزرگوں پہ سیمینار کرائے، مانا مدشاہ ساتھی کے خصوصی نمبر شائع کیے، مقالات تحریر کیے، لیکن یہ جو کچھ میں نے کیا ان کے احسانات اور عطیات کا نعمت بدل تو کیا بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ ماں کا ایک آنسو جو میری جدائی میں ان کی آنکھوں سے گرا اور دوپٹے میں سما گیا، باپ کے پسینے کا ایک قطرہ جو میری ضروریات زندگی فراہم کرنے میں ان کے جسم سے نکلا، اساتذہ کی توجہ کا ایک لمحہ جس نے میری زندگی بدل دی، ان سب کے مقابلے میرے درجنوں خصوصی نمبر، سینکڑوں سمپوزیم و سیمینار اور ہزاروں مقالات ہیچ ہیں۔ ان کا ہزار بار کروں شکریہ ادا، جن کی توجہات نے مجھے ہیرا بنا دیا۔ حضرات، یہ مقالات ان عظیم شخصیات کے سوانح خاکے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی خدمات و کارناموں پر مشتمل ہیں، بلکہ ان مقالات میں جس چیز کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے وہ ان سے میرا تعلق اور ان کے ذات و صفات سے مجھے پہنچنے والا فیض ہے۔ حضرات، محسنین کے تذکروں کا یہ دوسرا مجموعہ جس کا اس وقت رسمی اجرا ہوگا، یہ جماعتی قائدین، ذمہ داران، رفاق و احباب پر مشتمل ہے۔ حضرات، یہ یادداشتیں میں مسلسل قلم بند کر رہا ہوں اور اس کا تیسرا حصہ بھی انشاءاللہ جلد ہی زیور طبع سے آراستہ ہوگا۔ میں اپنے ان محسنین اور بھائی خواہوں اور دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ میں کس حد تک اپنی محسن شخصیات کو خراج عقیدت پیش کر سکا ہوں، اس کا فیصلہ آپ بہترین طور پر کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس ادنا کوشش کو اپنی بارگاہ میں عزت و وقار عطا فرمائے اور اجر کا ذریعہ بنائے۔ میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں، خاص طور پر حضرت محترم سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، جنہوں نے بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں اپنا نہ صرف قیمتی وقت دیا آج کے رسم اجرا کے لیے، بلکہ ایک گنا قدر مقدمہ بھی ہماری اس کتاب کے لیے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی قیادت میں ہماری تحریک اسلامی دن بدن، ماہ بماہ اور سال بسال آگے بڑھتی چلی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو تاثرات میں صاحب ہمارے سیکریٹری جماعت اسلامی ہند جناب محمد احمد صاحب آپ کے تاثرات ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، ذمہ داران مرکز اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں اور میرے سامنے تشریف فرما میرے عزیز دوستوں، ایک عرصے سے یہ تحریکی سرکل میں تو خاص طور پر اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ تحریک اسلامی کا یہ قافلہ جو آگے بڑھتا ہے اور اس نے یہاں تک ترقی کی ہے، اس میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے، ان کی کیا خدمات رہی ہیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے مولانا ابواللیث صاحب سے لے کر اب تک جو ہمارے عمرائے جماعت ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں چیزیں بڑی محنت سے تیار کر کے مولانا سراج الدین ندوی صاحب نے اس میں اکٹھا کی ہیں، اور بعض دوسرے ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جن کو کوئی بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کی بڑی زبردست خدمات رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں مولانا اشرف علی قاسمی صاحب کو بہت کم لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ وہ حکمت کرتے تھے اور بڑی
علم و حکمت کے جیسے ان کے پاس اگر تھوڑی دیر بھی کوئی بیٹھ جاتا تو بہت ساری علم و حکمت کی باتیں ان سے سیکھ سکتا تھا. اب ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس میں تذکرہ کر کے ان کا بھی تعارف کرایا گیا ہے. یہ کتاب اس پہلو سے بڑی اہم ہے کہ بہت ساری شخصیات کے جو وہ گوشے جو ہم لوگوں کی نظر میں نہیں آتے ہیں یا عام لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے وہ گوشے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. یہ تقریباً اس میں جو فہرست ایک لمبی فہرست ہے جن کے بارے میں یہاں پر اس کتاب میں ہے. ابھی اس سے پہلے اور بھی لکھنے کا ارادہ ہے، آپ کا بھی حصہ دوئم ہے. تو یہ ایک بڑا کام ہوا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کن لوگوں کا کیا اور ان کے کیا خوبیاں تھیں. اصل میں جن لوگوں کا یہاں تذکرہ ہے وہ باکمال شخصیات تھیں تحریک کے اندر. انہوں نے نہیں صرف تحریک کو کنٹریبیوٹ کیا بلکہ معاشرے اور سماج کو بھی بہت کچھ دیا ہے. تو ان کو یاد رکھنا اور ان کی اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری میں بھی شامل ہے. تو ایک بڑی ضرورت پوری کی ہے. میں یہاں اس کتاب کے پوری کتاب تو میں نے نہیں پڑھی، ایسے دیکھی ہے، باقی مضامین پہلے جس طرح سے دیکھے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں تو نہیں لا سکتا، لیکن دو باتیں میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی تربیت اور تزکیہ ہو، وہ اپنے رب سے اس کا تعلق ہو. لیکن تزکیہ اور تربیت کا جو امپیکٹ، جو اثرات اس کی سماج پر بھی ہونے چاہیے. تو عام طور سے جب تزکیہ اور تربیت کا تذکرہ آتا ہے تو ایک فرد کے بارے میں، ایک فرد کیسا ہو، عبادات کیسی ہو، معاملات کیسے ہوں، اسی پر ہم. لیکن اس فرد کے اس دنیا میں رہنے سے اس کے اثرات کیا ہوئے، اس نے کیا ڈالا، کتنے لوگوں کو متاثر کیا، کیا اصلاح کی، یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے. تربیت اور تزکیہ کی بنیاد جو ہے وہ کتاب سے تو ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی تربیت کا ذریعہ جو ہے افراد ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر. 5 لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں تو 10-15 منٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں وہ جو 10 کتابیں پڑھ کر بھی آپ کو نہیں حاصل ہوتی. اسی لیے صحبت صالحہ کی بڑی اہمیت ہے. آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں اور ایک آدمی اپنی زندگی کا نچوڑ 5 منٹ میں بتا سکتا ہے، 10 منٹ بتا سکتا ہے. اس لیے ان کا اثرات بھی شخصیات پر ہوتے ہیں. تو ایک بڑی چیز ہے تربیت اور تزکیہ کے ذریعے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں یا ایسے بزرگوں کو ساتھ رہنے کا آپ کو موقع ملے جو اپنی چھوٹی نشستوں میں بھی 2-4 ملاقاتوں میں وہ باتیں بتا سکتے ہیں. اس میں کتاب میں بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں، جن کی مثال کے طور مولانا عبدالغفار ندوی صاحب مرحوم جو لکھنؤ میں سیکریٹری حلقہ بھی رہے ہیں اور وسطی یو پی کا امیر حلقہ بھی رہے. آپ اگر اچھا وہ میں نے دیکھا نہیں، اگر ان کے ساتھ آپ 15-20 منٹ بیٹھ جاتے تو وہ علم کی اور اپنے تجربے کی کچھ ایسی باتیں آپ تک منتقل کرتے جو آپ کو پوری زندگی یاد رہتی. اسی طرح سے مولانا حبیب اللہ قاسمی صاحب کا پتہ نہیں، اس میں دیکھا تذکرہ اس میں نہیں ہے. مولانا حبیب اللہ قاسمی صاحب جن بزرگوں کے ساتھ میں خود رہا ہوں، ان کے ساتھ اگر آپ تھوڑی دیر بھی بیٹھ جاتے یا آپ کو 2-4 بار موقع ملتا ان سے، تو باتوں میں اور بڑی آسان زبان میں اپنے عمل سے بعض اوقات باتیں ایسی بتاتے تھے جو ہماری تربیت کا ذریعہ بنتی تھی. تحریک اسلامی کے دائرے میں پہلے اس کی بہت اہمیت تھی، اب بھی اہمیت ہے، لیکن یہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. مجھے خود یاد ہے جب میں تحریک میں آیا، میری عمر 17-18 سال کی تھی، تو اس پر سب سے محبوب مشغلہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ذمہ دار آتا تھا یا کوئی بزرگ شخصیت تھی، ہم اس کے پاس ملنے جاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے. اور وہ اگر کوئی بات پوچھتے تھے ان سے، اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. اور کئی بات ایسا انلائٹنمنٹ ہوتا تھا، ایسی روشنی ملتی تھی کہ ہم 10 کتابیں پڑھ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات کہہ کر میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، کتابیں بھی پڑھیں، لیکن اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور نبی بھی نازل کیا، اللہ کے رسول کو بھیجا. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، کتاب کے ساتھ نبی ضرور ہوتا ہے. ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو باکمال شخصیت ہوتی ہے، جو آئیڈیل ہوتی ہے، جو ہمارے نمونہ ہوتی ہے. تو نمونے بہت ہمارے پاس موجود ہیں. ایسی سی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں تحریک کے لیے، اور دوسرے کے تزکیہ اور تربیت کے لیے انہوں نے جو بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، اور بڑے فطری انداز میں یہ جو ابھی وہ آپ نے شعر پڑھا تھا کہ ہیرا جو بنا ہے، تو ہیرے کی تراش خراش میں کتابوں کے ساتھ ساتھ افراد کا بہت اور شخصیات کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان بزرگوں کو ہم یاد رکھیں اور اس کتاب کو سب لوگ ضرور پڑھیں. اس کو
اس لیے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ان کی صحبت سے جن کو حاصل نہیں ہوئی ہے اس کتاب سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں. تو میرا تاثر تو یہی ہے کہ ایک بڑی ضرورت آپ نے پوری کی ہے. مولانا سراج الدین ندوی صاحب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے کام کرتے ہیں, پرچے نکالتے ہیں, لکھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. آپ دیکھیں 20-25 کتابیں ان کی. تو ان کی خوبی ہے کہ اپنی بڑا مصروفیات کے باوجود بھی انہوں نے کتاب مرتب کی ہے جس کی ہم سے لوگ ضرورت محسوس کر رہے تھے. میں آپ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, اس کتاب کا تذکرہ کر رہا ہوں, اس آتھر کا. بس یہی چند باتیں تھی جو میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ معروف محقق, ادیب اور مصنف پروفیسر محسن عثمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے خوشی کی بات بھی ہے, اعزاز کی بات بھی ہے کہ محترم جناب سراج الدین ندوی صاحب کی اس اہم کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر مجھے یاد کیا گیا اور میں اس میں شریک ہو رہا ہوں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کا موقع مجھے دیا گیا ہے. یہ کتاب تو ابھی اس کی رسم اجرا ہوئی ہے, اسے پڑھنے کا موقع ملے گا, لیکن اس کا پہلا حصہ میری نظر سے گزر چکا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ محترم جناب سراج الدین ندوی صاحب بہت ہی اچھے خاکہ نگار ہیں. خاکہ نگاری وہ فن ہے جس کے ذریعے انسان قلم کے ذریعے سے کسی کی فوٹو کھینچ لیتا ہے, مکمل فوٹو. جیسے زندگی میں جیسے آدمی چلتا پھرتا کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے بہت سی خصوصیات سے واقف ہوتا ہے, وہ پوری کیفیت کو منتقل کر دینا قلم سے, یہ ہے خاکہ نگاری. اور اس میں پہلے حصے میں بھی جو ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ خاکہ نگاری میں بڑے کمال کے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, اردو زبان ادب میں. ہمارے رشید احمد صدیقی جن کی ہم نفسان رفتہ اور گنجھائے گرامایا بہت معروف کتاب ہے, اور مولانا علی کی پرانے چراغ اور بے شمار لوگ. اور اسی سختی کتابوں میں میرا خیال سے اب اس کتاب کا نام بھی آئے گا جو اکثر یاد آتے ہیں. اب ہمیں یاد آ رہا ہے کہ پہلا حصہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہمارے بعض اساتذہ جو آپ کے بھی اساتذہ تھے, مولانا سراج الدین ندوی صاحب کے بھی وہ اساتذہ میں تھے, ان کا تذکرہ کیا تھا. ان میں 90 میں ایک استاد ہوا کرتے تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب, اور اس کی جو خاکہ مولانا حبیب الرحمان صاحب نفاست, لکھنؤ کی نزاکت اور لکھنؤ کی نفاست دونوں کا بہترین نمونہ تھی. اس کا جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے, بیان کیا ہے, ان کی نفاست اور نزاکت کا حال یہ تھا کہ سبزیوں کے زمانے میں جب رات میں نکلتے تھے تو چھاتا لے کے نکلتے تھے تاکہ شبنم کے اثرات جسم پر نہ پڑے. تو وہ اسی طرح کے اور بھی دوسرے اساتذہ جو ہمارے ان کے بھی اساتذہ تھے لدے میں, مولانا اسباط صاحب, حبیب الرحمان صاحب, ان سب کا تذکرہ انہوں نے بہت ہی مؤثر انداز میں کیا ہے. تو ایک تو بہت ہی اچھے خاکہ نگار ہیں جناب سراج الدین ندوی صاحب. ایک خصوصیت دوسری یہ کہ بچوں کے ادیب ہیں. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے 100 کے قریب کتابیں بچوں کے لٹریچر پر لکھی ہوں گی. درسی کتابیں اور غیر درسی کتابیں ملا کر کے بیشتر تو وہی 100 کے قریب ان کی کتابیں ہوں گی جس کا تعلق بچوں کے لٹریچر سے ہے, بچوں کے ادب سے ہے. اور یقیناً یہ کام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. جب آتا ہے قرآن مجید میں قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آل و اولاد کو, اپنے آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو اور سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, تو اس میں بچوں کا لٹریچر بھی آتا ہے کہ ایسی کتابیں تصنیف کی جائیں, بچوں کا ایسا لٹریچر تیار کیا جائے جس سے بچوں کی اچھی تربیت ہو. یہ تو 2 پہلو ہوئے جناب سراج الدین ندوی صاحب کا جس کا ہم نے تذکرہ کیا. ایک اور پہلو بھی ہے جس کے سلسلے کے مضامین واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا پر مسلسل آ رہے ہیں, اور اس کا موضوع ہے دعوت دین کی دعوت کیسے کی جائے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اس پر آپ نے
لکھا ہے اور بہت مؤثر انداز میں لکھا ہے. بلکہ ایک بار تو سوشل میڈیا کو پڑھ کر کے ہم نے اس کے جواب میں ان کو لکھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے. بات یہ ہے کہ موضوع بعض چیزیں بہت مشترک ہو جاتی ہیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں. ایسا ہے کہ ہمارے ملک کے جو بھی حالات ہیں ہم میں سے ہر شخص اس سے واقف ہے. ان حالات کی تبدیلی دعوت کے کام کے بغیر ممکن ہے. وہ واحد ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے سے اس ملک میں حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. اور دعوت کا مفہوم جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم امت للناس للمسلمین نہیں ہے. تو وہ انبیاء اکرام جو اپنے گھر سے باہر اپنے محلے میں اپنے عزیز و قریب کو اپنے ملک کے حکمرانوں کو جو دعوت دیتے تھے لا تعبدوا الا اياه یا ابتی لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. محاذ التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ سب کیا ہے؟ تماثیل، بت جن کے سامنے تم سجدریز ہو رہے ہو. تو یہ انبیائی دعوت جب تک کھڑی نہیں ہوتی ہے اللہ کی مدد، اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، للمسلمین نہیں ہے. اس حالات کی تبدیلی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے نزول کے لیے اس دعوت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے مجددین، ان کا بڑا احترام ہمارے دل میں ہے، ان کی کاموں کا احترام ہے، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو انبیاء کرام نے کیا. اس کی وجہ ہمارے ذہن میں جو بات آئی ہے کہ تمام انبیاء کرام کے تعلقات ہوا کرتے تھے اپنے زمانے کی قوموں سے. وہ ان کے عزیز و اقارب بھی ہوا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے صفا کی پہاڑی سے آواز دی تو سب لوگ آ گئے، اس لیے کہ سب آپ کو جانتے تھے اور آپ سب سے واقف تھے. تو یہ اب ہمارے مجددین اور مسلمین اللہ تعالیٰ ان کے مقامات، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو اعلیٰ مراتب سے سرفراز کرے. ان کی تاریخ، ان کی سوانح پڑھی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا پورے مکمل دل سے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان کے وہ تعلقات ہی نہیں تھے جو غیر مسلموں سے انبیاء کرام کے ہوا کرتے. اور جب وہ تعلقات ہی غیر مسلموں سے نہیں ہوں گے تو وہ انبیائی مشن برپا کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمارے نزدیک انبیاء کی مشن کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک، ان سے اچھے تعلقات بنیادی شرط ہے. اس کے بغیر یہ کام برپا ہی نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم نے اس لیے تذکرہ کیا کہ ہمارے سراج الدین ندوی صاحب مختلف پہلوؤں سے ان کی تعریف کی جا سکتی ہے. ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دعوت کے موضوع پر بہت ہی مؤثر تحریریں لکھی ہیں اور شاید آگے چل کر کے یہ تحریریں بھی دعوت کے موضوع پر جمع کی جائیں اور شائع کی جائیں. اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر قیمتی کتاب تصنیف کی خاکہ نگاری کے موضوع پر شخصیات کے سلسلے میں، اور امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب میں بہت ہی احترام کے ساتھ اس مجلس کے صدر، تحریک اسلامی کے قائد و رہنما، امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. آپ تشریف لائیں اور اختتامی خطاب سے ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم مہمانان گرامی اور صاحب تصنیف مولانا سراج الدین ندوی صاحب اور محترم سامعین، میں مولانا سراج الدین ندوی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی یہ اہم تصنیف جو اکثر یاد آتے ہیں اس کے مطالعے کا اشاعت سے قبل مجھے موقع عنایت فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم کتاب ہے. اردو میں گزری ہوئی شخصیات
کی حالات زندگی کو قلم بند کرنے کی روایت بڑی مستحکم روایت ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے، لیکن اردو زبان میں خاص طور پر اس روایت کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور کئی اصناف ادب اردو میں رائج ہیں۔ سوانح، خاکہ، مرقع، تذکرہ اور تعزیت نامہ، ان سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ ان میں ماہرین ادب فرق بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سراج الدین ندوی صاحب کی ان یادداشتوں میں ان ساری اصناف کی خصوصیات جمع ہو گئی ہیں۔ اس میں آپ کو بعض جگہ خاکوں کا بھی رنگ ملے گا، بہت سے بزرگوں کی سوانحی تفصیلات بھی اس میں ملیں گی، اور مرقع جسے کہتے ہیں اس کی جھلک بھی کئی تحریروں میں ہم کو ملتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوانحی ادب یہ دراصل دو شخصیتوں کے تعامل کا نتیجہ ہوتا ہے، سوانح نگار اور صاحب سوانح۔ تو اس میں ایک خوبصورت زندگی کی جھلک بھی ہوتی ہے، اور اس نگاہ، اس نظر کا بھی عکس ہوتا ہے جس سے اس زندگی کو دیکھا گیا ہے۔ تو مولانا سراج الدین ندوی صاحب کی اس کتاب کی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں چند خوبصورت زندگیاں اور ان کے خوبصورت نظارے، ایک حسن شناس نگاہ سے ان کو کس طرح دیکھا گیا ہے، اس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے۔ تو جیسا کہ یہاں بات آئی ہے، مولانا سراج الدین ندوی صاحب کی جو مختلف خصوصیات ہیں کہ وہ ادیب بھی ہیں، دائی بھی ہیں، تحریک کے مجاہد بھی ہیں، بچوں کے قلمکار بھی ہیں، تو ان سب نقاط نظر سے انہوں نے مختلف شخصیتوں کو دیکھا ہے اور ان کے تجربات کو سمیٹا ہے، اور ان قیمتی تجربات کا تحفہ ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ تو اس کے لیے وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ سوانحی ادب یہ تہذیبی ورثے کی حفاظت کا اور اگلی نسلوں کو ان کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، کہ ہماری تاریخ کی جو اچھی روایات ہیں اور جو اچھی یادیں ہیں وہ گویا نئی نسل کو منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہماری صالح اقدار، اس کے نسلی تسلسل کا یہ ادب ذریعہ ہوتا ہے۔ تو تحریک کے بزرگوں کی یادداشتیں اور ان کی داعیانہ جدوجہد، تحریکی جدوجہد، اس کو اس کتاب میں سمیٹا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ سوانحی ادب کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو مقصد ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ کتاب ہمارے تحریکی حلقوں میں اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے گی، اور ہمارے بزرگوں کی یہ ساری اچھی روایتیں اور ان کی اچھی اقدار اسے نئی نسل کو منتقل کرنے میں یہ کتاب انشاءاللہ اہم رول ادا کرے گی۔ تو میں مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، اور خاص طور پر تحریک کی نئی نسل کے لوگوں کو، نوجوانوں کو ضرور اس کا مطالعہ کرائیں، تاکہ ہمارے بزرگوں کی اچھی باتوں سے ہماری نئی نسل کا تعلق مستحکم ہو سکے۔ شکریہ۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر شفیق احمد ندوی صاحب موجود ہیں، جو عربی زبان و ادب کے ماہر ہیں، اور آپ کی کتابیں NCPL سے جو زبان سیکھنے کے لیے شائع ہوئی ہیں، اور بھی کئی چیزوں کے مصنف ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کے دعا سے اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، بہت اچھا موقع ملا ہے غور فکر کرنے کا۔ مولانا سراج الدین ندوی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں
کہ انہوں نے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے مجھے بہت لمبے غور فکر اور بڑے تدبر کا دروازہ کھول دیا ہے ان کتابوں کے ذریعے سے. ان کتابوں کے ذریعے سے بھولی بسری یادیں تازہ ہو گئی. ایسی شخصیات سامنے آ گئی جو اپنی حکمت عملی سے، اپنی زکوٰۃ سے اور اپنے فہم سے، اپنی بصیرت سے بچوں کی اور طالب علموں کی کس طرح سے تربیت کی. یہ دعا میں اس کا تذکرہ مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان سے کسب فیض، ان کی تحریروں سے کسب فیض کا موقع عطا فرمائے. ہم 2 مرتبہ ان کے وطن تاج پور اور سرکڑا اور پھر وہاں سے سوہارا ہی ہم کو لے گئے مولانا. اور مولانا سے میں بہت متاثر اس وجہ سے ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتائج اخذ کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سننے والا، بیٹھ کے غور فکر کرنے والا خود بخود صراط مستقیم پر لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ ان کی جو بہت خصوصیت ہمیں پسند آئی وہ یہ کہ مسلکی اختلافات کی ہوا تک ان کو نہیں لگی ہے. ہر مسلک کی اچھی باتیں لیتے ہیں. خذ ما صفا ودع ما قدر، اس کو لیتے ہیں. اتنی دیر ہم بیٹھے رہے، صفحات ہم نے الٹے تو ہم نے دیکھا کہ جن جن لوگوں کا تذکرہ ہے واقعی میں کس طریقے سے وہ اصلاح فرمایا کرتے تھے. اس میں مجھے کوثر یزدانی صاحب یاد آئے کتاب دیکھ کر کے. کوثر یزدانی صاحب کانتی کے ایڈیٹر تھے. میں ندوۃ العلماء میں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا. چھٹی لے کر کے ندوہ آئے اور ندوے میں آ کر کے ایسے گھل مل گئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ابھی نئے آئے، شروع سے انہوں نے نہیں پڑھا ہے. سب سے پیار و محبت کے ساتھ، ہر وقت تبسم، ہر وقت خوشی کی لہریں ان کو دیکھتے ہی جو ہے وہ خوشی سے آدمی جو ہے سرشار ہو جایا کرتا تھا. ان کا تذکرہ کس انداز میں انہوں نے کیا ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے. مولانا سلمان ندوی صاحب چتری قبل میں رہا کرتے تھے اور ان کے پاس ہم ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. جب یہاں میں شروع میں آیا تھا 76 میں جامعہ ملیہ میں لیکچرر ہو کے آیا تھا، ان کے پاس جاتا تھا تو مولانا سلمان صاحب، سلمان کئی گزرے ہیں لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب وہ اعظم گڑھ والے، اور جن کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ان کا گھر کا ماحول دوسرا تھا. اور بعد میں کس طریقے سے آئے کہ اتنی سادگی، پرکاری، بے خودی، ہوشیاری، حسن کو تغافل میں ہم جرأت آزما پایا. اور مولانا الداعی کا الدعوہ نام کا وہ الداعی شاید وہ پرچہ تھا، عربی میں نکالتے تھے، الدعوہ کے نام سے نکالتے تھے. اور جب مولانا کی وہ اور اس میں ہم لوگوں کو لکھنے کی دعوت دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں 2-3 چیزیں ہم لوگوں نے لکھی تھی تو اصلاح کرتے تھے. ندوے کا فاضل آیا اور یہ پہلے ہی چلے آئے تھے، ندوہ تو کر لیا تھا عالم انہوں نے، اور حسنی خاندان سے ان کا آخر تک ربط ضبط کس طریقے سے رہا اور وہ ہمت افزائی کر کے آگے بڑھاتے تھے. مولانا سلمان صاحب کو جب انتقال ہوا تو انہوں نے 2-4 مرتبہ کچھ کہہ دیا تھا. مولانا عبدالحق انصاری صاحب ریاض میں سعودی عرب میں جامعۃ الامام محمد بن سعود اسلامیہ میں پڑھایا کرتے تھے، اور مجھے 3 سال موقع ملا تھا جامعۃ الملک سعود بن ریاض میں پڑھانے کا. اس طریقے سے گل مل گئے کہ اس کے بعد جب لوٹ کر کے آئے تو یہاں انہوں نے کہا کہ شفیق تم کو عربی میں موقع ملا تھا کافی، ایسا کرو کہ وہ مولانا سلمان ندوی کا تم تذکرہ بھی کیا کرتے تھے، چتلی قبر میں جاتے بھی تھے اور ان کا پرچہ بند ہو گیا، اس کا پرچہ نکالو. چنانچہ الداعی نام سے یہاں سے عبدالحق انصاری صاحب نے وہ پرچہ جو ہے وہ نکالا اور میرے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال دی. اور جب وہ پرچہ نکلتا تھا تو میری جیب میں زبردستی بہت کچھ ڈال دیا کرتے تھے. اس طرح سے انہوں نے آگے بڑھایا کس طریقے سے ان لوگوں نے. مولانا ابواللیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ندوے کا مہرجان تعلیمی ہوا سن 75 میں، تو ہم 4 باغ اسٹیشن پہ کھڑے تھے، دیکھا کہ مولانا ابواللیث صاحب تشریف لا رہے ہیں. بھائی کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟
شفیق کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، رائے بریلی ضلعی کے اندر جو ہے وہ میرا گھر ہے، انہونا رستہ ہوں. تو کہنے ارے بڑا اچھا ہوا تم مل گئے. اور مولانا راستے بھر بڑی اچھی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ تکیہ مولانا علی میاں صاحب کے پاس گیا میں. مولانا علی میاں صاحب اور وہ بھائی کس طریقے سے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دو الگ الگ جماعتیں، دو الگ الگ فکر میں کوئی ذرہ برابر بھی کہیں سے اختلاف ہے. اور راستے میں کھلاتے پلاتے رہے، اور یہاں تک کہ رات کو روکا انہوں نے کس طریقے سے. یہ میں نے مضمون جو ہے اس کے اوپر لکھا تھا، یہ بچوں کا یہاں سے جو پرچہ نکلتا ہے پیچھے، جو مولانا ابواللیث اصلاحی نمبر تھا اس میں وہ مضمون چھپا ہے کہ مولانا ایک آئیڈیل شخصیت کس طریقے سے تھے، کیسے کیسے ان کے احسانات تھے. تقسیم پاکستان کے بعد اگر مولانا ابواللیث نہ ہوتے تو شاید یہ بند ہو چکا ہوتا، اور شاید یہ جہاں ہم جس طریقے سے کھڑے ہیں فخر کے ساتھ یہ نوبت نہ آئی ہوتی. اس طرح کی تمام موشگافیاں جس طریقے سے تھیں، اور ایسی فکر کا ایکسٹینشن اگر ہم کو دیکھنا ہے تو یہ دونوں جلدوں کے اندر ہم دیکھ لیں. یہ پرچہ میں نے، یہ پہلی کاپی تو میں نے پچھلے 2 مہینے پہلے جو ہے جب گیا تو میں ان کے یہاں مدرسہ گیا تھا تاج پور میں، تو میں نے وہاں جامعۃ الفیصل میں اس کو پڑھ لیا تھا، دوسرا اس وقت دیکھا تھا. تو ہم کو فکر و نظر کے دروازے خاموشی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے کھولے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اور مزید صحت و سلامتی سے نوازے اور اس جیسے ہم کو بننے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی شخصیات پیدا کر دے. یا اللہ تعالیٰ جو رفع ندائے باہمی کے راستے کو صحیح میں حقیقت کا روپ دے دے. یا اللہ تعالیٰ جو مسلکی اختلافات سے بالکل قطع نظر کر کے آگے بڑھ جائے. یا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آخری جو پیغام دیا تھا وہ دیا تھا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، اور اسی کو شعار بنایا ہے جماعت اسلامی ہند نے، اور مولانا نے اس کا دروازہ کھولا ہے. ہم کو اس راستے پہ لگائیے. اور سب سے بڑا جو مشن جماعت اسلامی کا ہے اس وقت یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، کلکم من آدم و آدم من تراب، سارے کے سارے انسانی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ملو، ان سے محبت کا مظاہرہ کرو، اور ان کو وہ سمجھے کہ ہاں اگر کوئی ہمارا خیر خواہ ہے دنیا اور آخرت کا، روح کا اور جسم کا، تو وہ صرف مسلمان ہے اور کوئی نہیں ہے. اور وہ اسلام ہے، پیام انسانیت کا سب سے بڑا داعی. یا اللہ اس راستے پہ ہم کو لگا دے. اس سے زیادہ ہم دعا کیا کر سکتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشست کے اختتام کا اعلان کیا.